لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بلا تمہید اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم حضرات، ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایک مرحوم کے اصال ثواب کے لیے. یقیناً دوستو یہ حق ہے، سچ ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے جو موتیں ہوتی ہیں وہ موتیں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو آج ہم اور آپ جیسے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دنیا سے جانے والا وہ بھی ایک دن ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ہماری طرح کھا رہا تھا، پی رہا تھا، چل رہا تھا، لیکن اچانک جب موت آئی تو دنیا چھوڑ کر انہیں جانا پڑا. تو ہمیں بھی ایک دن ویسے ہی جانا پڑے گا، تو ہمیں اس طرح کی موتوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. بہرحال یقیناً مرحوم کی روح آج مسکرا رہی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ ہمارے چاہنے والے، ماننے والے، گاؤں کے لوگ، پڑوس کے لوگ اور ہمارے بچے لوگ جو بھی ہیں ہمارے لیے اصال ثواب کا اہتمام کیے ہیں. یقیناً انہیں فائدہ مل رہا ہے اور مزید فائدہ ملے گا، اور مرحوم کی روح مسکرا رہی ہوگی، مرحوم مسکرا رہے ہوں گے. دوستو، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے، اور ہمارے جو گھر والے تھے وہ ہنس رہے تھے. لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہنستے ہوئے جائیں اور دنیا والوں کی آنکھیں نم ہو جائیں. کیا بات ہے. جیسا کہ اس مرحوم کے ساتھ ہوا، جس کسی نے بھی یہ خبر سنی کہ جناب نعمت صاحب مرحوم ہو گئے تو ہر آنکھ نم ہو گئی، ہر دل دھڑک اٹھا اور پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اور سب کے ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے کہ پروردگار عالم مرحوم کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کر مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دینا. آمین. ہمیں ایسی زندگی جینا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے جائیں، اور دنیا والوں کی آنکھیں ہماری محبت میں نم ہو جائیں، اور ہر ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے اٹھ جائیں. دوستو، ہم اس دنیا سے مسکراتے ہوئے کیسے جائیں گے؟ جب اس دنیا میں نبی کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی گزاریں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر مکمل عمل کریں گے، تب جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے، اور دنیا والوں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. حضرات، چاہے کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو مرحوم تھے وہ اخلاق کے دھنی تھے. بے شک حق ہے. جو مرحوم ہوئے وہ اخلاق کے دھنی تھے، اور جب بھی وہ ملتے تھے ہنستے اور مسکراتے ہوئے ملتے تھے. تو مرحوم کا بچوں پر جہاں پر ڈھیر سارے حقوق ہیں، ایک حق یہ بھی ہے کہ مرحوم کی جان پہچان جن لوگوں سے تھی اور انہوں نے جیسا بنایا تھا اور جس طرح سے ہنستے مسکراتے ہوئے مل رہے تھے، مرحوم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے بچے بھی ان کی جان پہچان والے لوگوں سے ویسی پوری زندگی ملتے رہیں اور جان پہچان بنائے رہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرحوم میں جنت، مرحوم کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وقت کی نزاکت ہے. ہمارے اندر کا جو ایک شاعر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے، اس کا خیال کیا ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں. کیونکہ جب ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو مٹھی ہوتی ہے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ مٹھی بندھی ہوئی کیوں ہوتی ہے؟ شاعر اپنا خیال پیش کرتا ہے، آپ سنیں کہ عشق میں حاصل ہوئے ہیں مجھ کو فیضان رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ عشق میں حاصل ہوئے ہیں مجھ کو فیضان رسول، اب میری نسلیں بھی لگتی ہیں فدایان رسول. کیا بات ہے.
عشق میں حاصل ہوئے ہیں مجھ کو فیضان رسول، اب میری نسلیں بھی لگتی ہیں فدایان رسول، اور میرے گھر پیدا ہوا بیٹا بندھی ہے مٹھیاں، تھام کر آیا ہوا ہے وہ بھی دامان رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اسی کے ساتھ 4 مصرے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ مشینی دور ہے ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، کہ مشینی دور ہے ہر شے بسط رفتار چلتی ہے، جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پر چمکتی کار چلتی ہے، مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر، مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر، کہ یہ جس دیوار پر بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے، یہ جس دیوار پر بیٹھے ہو وہ دیوار چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے قرآن شریف سے بالکل مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیات کریمہ ایسی ہے جسے آپ مٹی دیتے وقت جب آپ جاتے ہیں قبرستان قبر پہ جاتے ہیں تو مٹی دیتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور اسی میں لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اس سے نکالیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا، اور بے شک قرآن پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے، رب کی کتاب ہے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے لے کر آئے ہیں۔ رب ارشاد فرما رہا ہے انسانوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ہم مٹی سے کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ تو آئیے اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر میں جاتے ہیں کہ بے شک آج تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پیدا ہونے کا سسٹم کچھ اور ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یقیناً ہم سب کی تخلیق جو ہوئی ہے، ہم سب کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے فرمائی ہے، تو جو ہم سب کے باپ ہیں جب ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے تو جو یہ اولادیں ہیں تو بے شک ان کی بھی تخلیق مٹی سے ہی ہوئی ہے۔ اور آج آئیے آج بھی ہم دیکھیں اور غور کریں تو یقیناً ہماری پیدائش مٹی سے ہو رہی ہے، مٹی سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں۔ آج ہم کسی دانہ کو زمین میں پھینک دیتے ہیں، چاہے وہ گیہوں ہو یا دھان ہو یا وہ سیب کا پودا ہو، دانہ ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اسے زمین میں پھینک دیتے ہیں، وہ دانہ جا کر زمین سے مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اور پھر اس مٹی سے پودے نکلتے ہیں، طرح طرح کے اس میں اناج لگتے ہیں، گیہوں لگتے ہیں، دھان لگتے ہیں، اور جو ہے کہ انار پیدا ہوتا ہے، اور طرح طرح کے میوے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اسے کھاتے ہیں، جب اسے کھاتے ہیں تو جسم میں جو ہے خون پیدا ہوتا ہے، صحت بنتی ہے، جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب حرارت پیدا ہوتی ہے، جب صحت رہتی ہے، جب خون بنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک طریقہ بنایا ہے، مرد اور عورت کی ملن ہوتی ہے، اور ملن کے بعد اس سسٹم کے تحت دنیا میں انسان کا آنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ مٹی نہیں ہوتی تو ہم دانہ کہاں پھینکتے؟ وہ دانہ مٹی سے جا کر مل جاتا ہے، مٹی ہو کر وہ دانہ نکلتا ہے، پھر ہم اسے کھاتے ہیں، خون بنتا ہے، صحت بنتی ہے، بدن میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک سسٹم رکھا ہے، مرد اور عورت کی ملن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سسٹم کے تحت دنیا میں انسان کا آنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو معلوم یہی ہوا کہ پہلے بھی انسان کی پیدائش مٹی ہی سے تھی، اور آج بھی انسان کی پیدائش جو ہو رہی ہے، انسان کا دنیا میں جو آنا ہو رہا ہے وہ مٹی سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے رب ارشاد فرما رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور اسی میں لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسے نکالیں گے۔ محترم حضرات اسی میں جائیں گے، یعنی ہم قبر میں جاتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ قبر میں جاتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور ایک ایمان والے کی موت کتنی اچھی موت ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو
मदीने वाले आका का दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। जरा मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। जब वो कब्र में जाएगा तो मदीने वाले आका का दीदार करेगा। लाखों रुपए खर्च करके कोई मदीना शरीफ जाता है, कोई काबे के तवाफ के लिए जाता है, लेकिन सबको ये सआदत हासिल नहीं हो पाती। काबे का दीदार तो करता है, गुंबद खजरा का दीदार तो करता है, लेकिन सबको ये सआदत हासिल नहीं कि मदीना जाए तो गुंबद खजरा वाले का दीदार भी कर ले। लेकिन एक ईमान वाले की मौत कितनी अच्छी मौत है कि जब दुनिया से गया है, कब्र में गया है, तो जिसके लिए वो बेताब था, जिसकी मोहब्बत में दुनिया में तड़प रहा था, जब कब्र में गया कोई पैसा नहीं लगा, कोई खर्च नहीं हुआ, उसकी मौत हुई, ईमान वाला था, कब्र में गया, मदीने वाले आका का दीदार खजरा वाले आका का दीदार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मौलाना एक ही दिन में कितने लोगों का इंतकाल होता है ना? एक ही दिन में, एक ही वक्त में दुनिया भर में न जाने कितने मुसलमानों का इंतकाल होता है, तो सबकी कब्र में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में कैसे तशरीफ ले आते हैं? ये आखिरी बात मैं बताता हूँ आपको कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में जब बहुत सारे मुसलमानों का इंतकाल होता है, लोग दुनिया से जाते हैं, तो एक ही वक्त में मदीने वाले आका सबकी कब्र में कैसे तशरीफ ले आते हैं? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। इस ताल्लुक से उलमाए हक का 3 मौक़िफ़ है कि कब्र में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना कैसे होता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। उलमाए कराम का एक मौक़िफ़ ये है कि मदीने वाले आका के तजल्लियात की रोशनी मोमिन की कब्र में आती है, और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि जहां इंसान इंतकाल किया, मुसलमान इंतकाल किया, और मोमिन की जो कब्र है उस कब्र से लेकर और मदीने तक, गुंबद खजरा तक, अंदर अंदर से जमीन के हिस्सों को खाली कर दिया जाता है, और एक मोमिन कब्र में ही रहकर अपनी कब्र से ही मदीने वाले आका का दीदार करता है। और तीसरा मौक़िफ़ यह है उलमाए हक का, जिसे सुनना हमें बड़ा प्यारा लगता है, जिसे सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और जो हमारा अकीदा है, जिस पर हमारा ईमान है। तीसरा मौक़िफ़ उलमाए कराम का यह है कि खुदा के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नूरी जिसमें अतहर लेकर और चमकता हुआ चेहरे अनवर लेकर मोमिन की कब्र में खुद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। और यही सवाल 10वीं सदी के मुजद्दिद हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर एक ही वक्त में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की कब्र में कैसे तशरीफ ले आते हैं? तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब जवाब दिया था। जो जवाब दिया था वो सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का एक ही सूरज है, और एक सूरज एक ही वक्त में दुनिया के लाखों करोड़ों खित्ते तक अपना उजाला फैला देता है, और सूरज की रोशनी एक ही वक्त में दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच जाती है। तो जब दुनिया के सूरज का हाल ये है, तो जो आफ़ताबे नबूवत है, नबूवत के सूरज है, वो एक ही वक्त में हर मोमिन की कब्र में तशरीफ क्यों नहीं ले जा सकते? आखिरी बात बताऊं, 2-4 जुमले देकर मैं अपनी जगह ले लूं। आखिरी बात, अरे और कहीं मत जाओ, अपने बड़े पीर की बारगाह में आप तशरीफ ले आइए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं कहूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही वक्त में 70 मुरीदीन के यहाँ इफ्तार की दावत के लिए तशरीफ ले गए थे, और जब आपस में बहस होने लगी, सारे मुरीदीन जब हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे मुरीदीन से इरशाद फरमाया, देखो ये जो सामने पेड़ है, जो दरख्त है, इसके जानिब देखो। जब सारे मुरीदीन ने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि पेड़ की हर शाख पर, हर डाली पर, हर पत्ते पर हुजूर गौसे पाक नजर आ रहे थे। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ मुरीदीन, ऐ हमारे चाहने वाले, जब हम एक ही वक्त में तुम सबको पेड़ की हर डाली पर, पेड़ की हर शाख पर, पेड़ के हर पत्ते पर नजर आ सकते हैं, तो हम एक ही वक्त में तुम सबके यहाँ इफ्तार की दावत के लिए क्यों नहीं जा
सकते। हाँ, मैं कल इफ्तार की दावत में तुम सबके यहाँ गया था, तो अब यहाँ से एक ज़हन मिला कि वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब एक ही वक्त में 70 मुरीदीन के यहाँ तशरीफ ले जा सकते हैं, तो जो नबियों के नबी हैं, जो आमना के चांद हैं, जो अब्दुल्लाह के दुलारे हैं, जो रब के महबूब हैं, रब के बाद जिनका मकाम सारी दुनिया में सबसे बड़ा है, ओ मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में हर मोमिन की कब्र में तशरीफ क्यों नहीं ले जा सकते। देखेगा वो जब सैयदे अबरार का चेहरा, खिल उठेगा महशर में गुनहगार का चेहरा। उस शख्स को दोज़ख का धुआं छू नहीं सकता जो कब्र में भी देख ले सरकार का चेहरा। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी